یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت. یہ دونوں حافظ قرآن بہن بھائی ہیں. پچھلے سال رمضان میں تراویح بھی پڑھا چکی ہیں. اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. مما کو شوق تھا وہ روز مطلب اپنے سامنے یاد کروانا یوں کروانا, پھر اس لیے برڈن نہیں اتنا پڑتا تھا. پھر قاری صاحب بھی وہاں پر مطلب ایسے ساتھ دیتے تھے, تو پھر اپنے آپ ہی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی. حفظ بھی میرے آپ ہی سے دیکھ کے ہی شوق چلا تھا کہ اس نے بھی کیا میں نے بھی کرنا ہے حفظ. اور ملائکہ آپ کس بڑے عالم دین سے ملنا چاہتی ہیں؟ مولانا طارق جمیل. مولانا طارق جمیل سے کیوں اچھے لگتے ہیں وہ؟ مطلب ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور مطلب اسی وجہ سے بہت اچھے لگتے ہیں. تو کیسا لوگ دیکھ کے کیا کہتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کے پیچھے ہم تراویاں پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام حفصہ طاہر ہے اور میرے ساتھ دو اس وقت جنت کے پھول موجود ہیں. یہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ دونوں حافظ قرآن بہن بھائی ہیں. چھوٹے علی, میں اگر ان کو مولوی صاحب کہوں ابھی سے, مولانا صاحب کہوں, قاری صاحب کہوں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے پچھلے سال رمضان میں تراویح بھی پڑھا چکی ہیں. اور ہمارے ساتھ جو اس وقت ملائکہ ہیں, خیر سے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب گھر گھر جا کر دین کا درس دیتی ہیں, بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہیں. ان کی آواز آپ سنیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی بہت ہی بڑی عمر کی خاتون یا کوئی بہت ہی بڑی عمر کا شخص ہے جو اس وقت تلاوت کر رہا ہے. تو میں تو سب سے پہلے مبارکباد دوں گی آپ دونوں کو, ماشاءاللہ سے دونوں حافظ قرآن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہولی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. اچھا, میں نے جتنا کہا ہے انٹروڈکشن میں, میرے خیال سے لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے جب آپ دونوں کو دیکھا ہے تو آپ بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہو. تو مجھے کوئی آپ نعت پڑھ کے سنائیں گے دونوں مل کے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. جناب چھوٹے قاری صاحب کی آپ نے آواز سنی ہے, اور ملائکہ آپ کچھ سنائیں گی؟ خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے, ہاں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. شبیر کی وہ آخری سجدے میں کہا ہے, آؤ میں بتاتی ہوں خدا کتنا بڑا ہے. خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے, ہاں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے.
محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ابرار زماں کر نہیں سکتے، اللہ کو یہ کہہ دے مکاں کر نہیں سکتے، کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے، مخلوق کو خالق کا نا عرفان ہوا ہے، آؤ میں بتاتی ہوں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں بچے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آوازیں دی ہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ایک کمرہ ہے ان کے پاس، اور اسی کمرے میں ان دونوں بچوں نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ سے 4 بہن بھائی ہیں، 2 آپ کے سامنے حافظ قرآن ہیں، 2 ابھی چھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بھی ایک نے ناظرہ جو ہے وہ پورا حفظ کر لیا ہے، اور اتنے محدود وسائل ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا گھر ہے جن کے پاس بالکل پورا ہوتا ہے اپنے گھر کا گزارا، اس کے باوجود ماشاءاللہ دونوں بچے حافظ قرآن ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے اتنا قریب ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گی ملائکہ، شوق کیسے آیا آپ کو کہ میں نے حفظ کرنا ہے؟ آج کل کے بچے تو موبائل فون سے ہی نہیں نکلتے۔ مطلب زیادہ مما کو شوق تھا، انہوں نے مطلب کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، تو ان کی وجہ سے پھر شروع کیا تھا، پھر اپنے آپ ہی دلچسپی شروع ہو گئی۔ کتنے سال کی تھیں جب آپ نے پہلا سپارہ حفظ کر لیا تھا؟ میں نے 5 کلاس میں شروع کیا تھا کرنا اپنا، تو پھر میں نے 7 تک کر لیا تھا 2 سالوں میں، پھر اس کے بعد میں نے 8 سے اسکول جوائن کی تھی دوبارہ۔ 8 سے جوائن کی؟ کبھی دل نہیں کیا بیچ میں؟ بچے باغی ہو جاتے ہیں جب زبردستی آپ حفظ کرتے ہو یا گھر والوں کی مرضی سے کرتے ہو، بچے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، بڑا مشکل ہے حفظ کرنا کیونکہ عربک زبان ہے، اور پھر روز جانا، یاد کرنا، دہرائی کرنا، پھر 30 پارے۔ مطلب مما کو شوق تھا، وہ روز مطلب اپنے سامنے یاد کروانا، یوں کروانا، پھر اس لیے برڈن نہیں اتنا پڑتا تھا، پھر قاری صاحب بھی وہاں پر مطلب ایسے ساتھ دیتے تھے، تو پھر اپنے آپ ہی دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ مطلب جب دوبارہ پڑھائی شروع کی تو کس فیلڈ میں آئی ہیں آپ؟ میں نے میڈیکل کی فیلڈ رکھی ہے۔ میڈیکل کی فیلڈ۔ جب آپ قرآن حفظ کر رہی تھیں تو اس دورانیے میں آپ کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی؟ کیسے آپ نے حفظ کیا؟ کتنا ٹائم دیتی تھی قرآن مجید کو، دہرائی کو؟ مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے صبح مدرسے جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، اس کے بعد پھر مطلب میری ایک ٹیچر ہوتی تھی، وہ آتی تھی، وہ پڑھاتی تھی، تو 7-8 بج جاتے تھے، پھر اس کے بعد سوتی تھی اور صبح فجر کی نماز میں اٹھ کے پھر وہ ریوائز کر کے دوبارہ وہی روٹین۔ کیسی دلچسپی ہے، میں جاننا چاہوں گی، ہمارے لوگ بھی جاننا چاہیں گے۔ جب آپ ٹیچر کو سبق دیتی ہے، آپ اس کو یاد کرتے ہو، سو جاتے ہو، صبح جا کے سنا دیتے ہو، تو قرآن جب انسان حفظ کر رہا ہوتا ہے تو یہ کیسی اللہ کی طرف سے دل میں بات، کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ پہ گزرا ہو، وہ آپ مجھے شیئر کریں گی یا دیکھنے والوں کو؟ مطلب نیچرلی آپ کو مطلب بہت دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے میں سرور پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کی ایک روٹین بن جائے تو آپ کو مطلب اس طرح پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے اپنی روٹین پر چلنے کے لیے، پھر اوپر سے آپ کو جو پتا ہو آپ کا مقصد ہی ایک ہے، تو پھر اس کے مطابق ایسے کرنے میں تو جب مکمل قرآن حفظ ہو گیا تھا، آمین تھی آپ کی، کیا تاثرات تھے؟ مطلب مجھے تو خوشی تھی، مگر پیرنٹس کو زیادہ تھی، اس وجہ سے اور زیادہ ہوتی ہے، لائک اس طرح۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں جی چھوٹے قاری صاحب، جی چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں ویسے آپ کی خیر سے کل آمین ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ جس وقت آپ کی آمین ہو رہی تھی، لوگ اکٹھے تھے گھر میں، کیا سوچ رہے تھے؟ اتنے چھوٹے اور آپ نے قرآن حفظ کر لیا۔ نہیں مجھے تو پہلے سے ہی شوق تھا کہ میری آمین ہو، اچھا۔ اور حفظ بھی میرے آپ ہی سے دیکھ کے ہی شوق چلا تھا کہ اس نے بھی کیا، میں نے بھی کرنا ہے اب حفظ۔ پھر جب حفظ ہو گیا تو ابو نے کیا کہا، امی نے کیا کہا؟ کیونکہ دونوں کا شوق سے آپ نے حفظ کیا ہے نا؟ جی مبارکباد دی تھی۔ اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ تراویحاں پڑھاتے ہیں، تو آپ اتنے چھوٹے سے ہیں، کیا عمر ہے آپ کی؟ 12 سال۔ 12 سال، مطلب 11 سال کی عمر میں آپ نے پچھلے سال تراویحاں پڑھائیں رمضان میں، تو کیسا لوگ دیکھ کے کیا کہتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کے پیچھے ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں؟ جی ہمارے ادارے کے سارے قاری صاحب ہوتے تھے اور بھی بچے ہوتے تھے جنہوں نے پڑھانی ہے تراویحاں، تو وہ بچہ آگے پڑھاتا تھا ایک، پھر پیچھے قاری صاحب اور بچے سنتے تھے۔ یہ تو اب کیا روٹین ہے آپ کی؟ اب آپ نے ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کو آگے پڑھائیں گے یا درس دیں گے؟ کس طرح سے اب دین کو لے کے چلنے کا ارادہ ہے؟
اب تو میں نے گھر گھر جا کے ٹیوشن پڑھانا ہے. اچھا, جی گھر گھر جا کے آپ ٹیوشن پڑھائیں گے؟ پارا مطلب ہاں جی. اور یہ فی سبیل اللہ پڑھائیں گے؟ فی سبیل اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اب آپ ان کی تھاٹس دیکھیں کہ اتنے محدود وسائل میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ قرآن پڑھائیں گے, اسپارہ پڑھائیں گے. اور کتنے حافظ تیار کرنے کا ارادہ ہے اپنی زندگی میں؟ جتنے ہو گئے. جتنے ہو گئے. دین کا کام کریں گے مکمل؟ جی. اور ساتھ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کروں. یہ بتائیں کہ کوئی بڑے عالم دین جن سے آپ کو ملنے کا شوق ہو. طارق جمیل مولانا. طارق جمیل جی. اگر آپ سے زندگی میں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ نہیں ملنا. اور ملائکہ آپ کس بڑے عالم دین سے ملنا چاہتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل. مولانا طارق جمیل سے. کیوں اچھے لگتے ہیں وہ؟ مطلب ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور مطلب اسی وجہ سے بہت اچھے لگتے ہیں. جناب یہ دونوں بہن بھائی اور ان کے ہم لوگوں نے آپ کو داستان سنائی اور نعت سنائی اور جاننے کی کوشش کی کہ اتنے محدود وسائل میں, اتنے چھوٹے سے گھر میں, ایک کمرے کے گھر میں کیسے انہوں نے حفظ کیا, کیسے شوق پیدا ہوا. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ کوئی ایک سورت یا ایک کوئی آیت, کوئی حدیث جس کی آپ اچھی تلاوت کر سکیں یا آپ کو جو بہت پسند ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جی مجھے تو ایک ہی عید زیادہ اچھی لگتی ہے میرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. کل نفس ذائقۃ الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سبحان اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں یہ چاہوں گی کہ جو بچے جن کے ماں باپ بچوں کو دین کے راستے پہ لگا رہے ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ زندگی میں یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, ان کے بھی بہت بڑے بڑے خواب ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں یا ہم لوگ ان کی ویڈیو کے نیچے ان کا نمبر چلائیں گے اور جو بھی ان کو کچھ بھی ان کو تحفتاً دینا چاہے تو اس نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.